نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے پایہ ہیں۔ ان نعمتوں میں سے آزادی کی نعمت انتہائی اہم نعمت ہے۔ ایمان موجود ہو لیکن بندہ غلام ہو تو طبیعت میں تشنگی رہتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن تھے لیکن غلام تھے، اس وجہ سے صعوبتوں کا شکار تھے، ابتلاؤں کا شکار تھے، مصائب کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم توفیق سے نوازا۔ انہوں نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا دیا۔ صحابہ کہتے تھے ہمارے سردار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا دیا۔ حضرات گرامی قدر، آزادی کی نعمت کو سمجھنا ہو تو ہندوستان کے کلچر پہ غور کریں، جہاں عید قربان کے موقع پر گائے کو ذبح کرنے کی کوششوں کے دوران مسلمانوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت زار پہ غور کریں، جہاں نوجوان مسلمان لڑکیوں کو زبردستی سکھ اور ہندو نوجوان اغوا کر کے اپنے گھروں میں منتقل کر لیتے ہیں۔ آج بھی جہاں پر اسلام، پاکستان اور دو قومی نظریے کے ساتھ محبت کرنے والے مسلمانوں کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، علماء اسلام کی کاوشوں سے، حضرت مولانا ظفر علی خان کی صحافت سے، حضرت مولانا محمد علی جوہر کی قیادت سے، حضرت علامہ اقبال کی فکر سے اور حضرت قائد کی عظیم الشان جد و جہد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا۔ ہم نے اس بات کا عزم کیا، ارادہ کیا، ایک وطن کو حاصل کیا جائے گا جہاں پر کتاب و سنت کی عملداری ہوگی۔ الحمدللہ بر صغیر کے طول و عرض میں اسی نعرے کو لگایا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن اس کے باوجود جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ حضرات گرامی قدر، سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ تسلط نے پاکستان کی سمت کو اس منزل سے ہٹا کر کہ جس کے حوالے سے پاکستان کو قائم کیا گیا تھا، اس کی منزل کو ایک اور سمت میں پھیر دیا۔ حضرات گرامی قدر، علماء اسلام کی کاوشوں سے اور ان کی کوششوں سے قرارداد مقاصد بھی آئین کا حصہ بن گئی اور اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی عملداری کی یقین دہانی بھی کروا دی گئی۔ لیکن حضرات گرامی قدر، جو لبرلزم تھا، جو سیکولر عناصر تھے، انہوں نے ریاست کے اندر آئین میں طے کی جانے والی باتوں سے انحراف کیا۔ چنانچہ آج بڑے ہوٹلوں کے اندر، 5 اسٹار ہوٹلوں میں شراب کا کاروبار ہو رہا ہے۔ آج پاکستان کے مختلف علاقوں میں کیبا گری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ آج پاکستان کی بینکوں کے اندر سود کا لین دین ہو رہا ہے۔ یہ حضرت قائد کا ویژن نہیں تھا، یہ حضرت علامہ اقبال کا خواب نہیں تھا، یہ علماء اسلام کی کوششیں نہیں تھی۔ انشاءاللہ حضرت قائد کے جد و جہد کو، حضرت علامہ کے خواب کو اور علماء اسلام کی جد و جہد کو تعبیر کا رنگ دیا جائے گا۔ انشاءاللہ بینکوں کے اندر سودی لین دین کو ختم کیا جائے گا، شراب کی بھٹیوں کو بند کیا جائے گا اور کیبا گری کے اڈوں کو انشاءاللہ ختم کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یہ بات کہنے کے اندر کوئی باک نہیں ہے کہ پاکستان کو ایک سیکولر یا نیشن سٹیٹ کے طور پہ قائم نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دین و دنیا آپس میں ایک ہے۔ ہم دین و دنیا کی دوئی کے قائل نہیں ہیں۔ خلافت صدیقی کے موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہمارے سامنے ہے، ما ینبغی لقوم ان یکون فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی مسلح امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جو مسلح کا مقتدا تھا وہی ریاست کا سربراہ تھا۔ حضرت عمر فاروق مسلح کے مقتدا تھے، ریاست کے سربراہ تھے۔ حضرت ذی النورین
مسلح کے بھی امام تھے، ریاست کے بھی امام حضرت علی المرتضی مسلح کے بھی امام تھے، ریاست کے بھی امام۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، انشاءاللہ چنگیزیت کو ختم کیا جائے گا، دین و دنیا کے اشتراک کے اوپر قوم کو جمع کیا جائے گا، اور آئین پاکستان کے حد و حال کے مطابق پاکستان میں عملی طور پہ انشاءاللہ کتاب و سنت کی عملداری کا قیام کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، مجھے شرح صدر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے واقعتاً یہ دو قومی نظریے سے نعرہ تو یہی تھا، لیکن دو ملتوں کی بات تھی کہ حضرت علامہ نے بھی یہی کہا، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان سرائکیوں کا وطن ہے، بلوچیوں کا وطن ہے، سندھیوں کا وطن ہے، پختونوں کا وطن ہے، پنجابیوں کا وطن ہے، لیکن جوڑنے والی طاقت فقط ایک ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج بھی پاکستان کے اندر سے اس جوڑنے والی قوت کو نکال دیا جائے، پاکستان کمزور ہوتا ہے۔ سن 70 کے اندر ہم نے اسی نعرے کو فراموش کیا۔ اندرا گاندھی نے کہا آج کے دن میں نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم موجودہ پاکستان کو بھی لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر استحکام دے کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ جو ہمیں نقصانات ہوئے انشاءاللہ ان کا بھی ادالہ کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جدوجہد جہاں پر نظریات اور خالص اسلامی نظریات کی سربلندی کے لیے ہے، ہماری جدوجہد جہاں پہ شاعر اللہ کے دفاع کے لیے ہے، حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے ہے، ناموس صحابہ اور اہل البیت کے تحفظ کے لیے ہے، مساجد اور مدارس اور شاعر دینیہ کے تحفظ کے لیے ہے، انشاءاللہ ہماری جدوجہد کے اندر عملی پہلو بھی موجود ہے۔ یہ ملک جو ہے یہ سیکولر عناصر کی وراثت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ انشاءاللہ یہاں پہ سیکولرزم کا بوریا بستل گول کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اسمبلی ہال کے اوپر لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ سے فقط ایک بات کا سوال کرنا چاہتا ہوں، ماضی قریب کے اندر آپریشن بنیان مرصوص ہوا، اس موقع کے پر اس آپریشن کی حمایت میں پیش کون تھا؟ ملک کے دینی طبقات تھے، ملک کی دینی جماعتیں تھیں، ملک کے دینی مدارس تھے، علماء حق تھے۔ آج بھی اگر پاکستان کی کوئی میلی نگاہ سے دیکھے گا تو انشاءاللہ قرآن و سنہ موومنٹ کا ہر قائد، ہر کارکن، ہر عالم دین انشاءاللہ اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب وطن کے استحکام کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے سکتے ہیں، تو وقت کے اور پاکستان کے زمام کار کے اوپر بھی حق اللہ کے فضل و کرم سے اہل دین کا ہے، اہل اسلام کا ہے۔ انشاءاللہ سیکولرزم کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے چھوڑیں گے، اور دستوری اور آئینی راستے کے ذریعے پاکستان کے پر انشاءاللہ اہل دین کو انشاءاللہ یہاں کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی معاملات کے اندر انشاءاللہ ان کو سٹیک ہولڈر انشاءاللہ بنا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان کے اندر اسلام کی عملداری کے لیے اور آئین اور اسلام کی روح کے مطابق پاکستان کو اسی راستے پہ چلانے کے لیے جو حضرت محمد علی جناح کا خواب تھا، اور جو حضرت علامہ اقبال کا خواب تھا، جو مولانا محمد علی جوہر مولانا ولی خان کا خواب تھا،
اور جو علماء اسلام کی کوششیں تھیں کہ آپ ان کوششوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نظریاتی سطح سے لے کر عملی طور کے پر اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کے لیے قرآن و سنت موومنٹ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، میں ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ادارے کے اندر آج قرآن و سنت موومنٹ کی اس بزم کو سجایا۔ بھائی شفیق الرحمان زاہد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور دیگر قائدین کا جو اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت کو لے کے آئے۔ آج کے دن انشاءاللہ تجدید عزم کا دن ہے۔ آج کا دن انشاءاللہ پاکستان کو اسلامی نظریاتی پاکستان بنانے کے لیے کوششیں کرنے کے لیے تجدید عزم کا دن ہے۔ انشاءاللہ ریاست کے نظریے کی بھی حفاظت کر کے چھوڑیں گے۔ آئین پاکستان کے مطابق پاکستان میں نفاذ اسلام کی عملی جدوجہد بھی کر کے چھوڑیں گے، اور پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا انشاءاللہ مقابلہ کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ حضرات، کیا آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ قرآن و سنت موومنٹ کے ساتھ ہم مانگ ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور انشاءاللہ پاکستان کے استحکام کے لیے اپنا عملی اور نظریاتی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گرے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا مشن حضرت علامہ شہید کا مشن ہے، ہمارا مشن حضرت داؤد غزنوی کا مشن ہے، ہمارا مشن علماء اسلام کا مشن ہے، ہمارا مشن امت کی بحالی کا مشن ہے، ہمارا مشن دو قومی نظریے کا مشن ہے، ہمارا مشن اللہ کے فضل و کرم اللہ کی توحید کی سربلندی کا مشن ہے، سنت نبوی شریف کے جھنڈے کو اٹھانے کا مشن ہے، اور انشاءاللہ اس وطن کو اللہ کی توحید کے نغمے سے معمور کرنے کا مشن ہے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔